وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله میرے ٹائم ملیا ہے 9:20 تے اختتام کرنا ہے بڑا مختصر سا ٹائم ہے اس کنے ٹائم تے مسا پولیس جہاد ہی ہوتا ہے لیکن چونکہ حضرت صاحب کا حکم آ گیا انتظامیہ کافی دیر میں دوست تشریف فرماؤ خیر الکلام ما کلا بدلا تھوڑی سی گل ہوے پلے پہ جائے نہیں بڑا لیکن محبت نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم
مصیبت ہوئے گی. فرمایا جناب اتنے بچے دودھ پلا دیا اپنے بچیاں نہیں بھول جان گیا. اتوں تک کہ حاملہ اپنے حمل گرا دین گیا. انہاں سخت ترین دن ہوئے گا اور رب العالمین نے فرمایا قیامت والے کان قیامت کے دیہڑے پوچھا جائے گا یا سالونہ کان الساعۃ ایان مرساها اور کنے دیہڑے تے قیام کیتا جو دنیا ہوتے سارے آنے گے کہ کانا ہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار. یا اللہ بس لگتا ہے کہ تھوڑا جہا عرصہ ایک لمحہ ہی دنیا تے گزار کے آیا ہے. یعنی قیامت کی تمام تک نہیں ہویا. بہت زیادہ ہولناکیاں اور بہت زیادہ مسائل اور بڑیاں پریشانیاں ہون گیاں. جی آج کل بھی کئی پوچھتے ہیں یار قیامت کدوں ہونی ہے. کئی آخیا جناب 2015 چ ہونی ہے 2020 آ گیا حالے قیامت آئی کوئی نہیں. قیامت دیا نشانیاں البتہ بہت سارا پوریاں ہوندیاں نے پئیاں لیکن قیامی قدر قیامت آئے گی. یہ ایمان دا حصہ ہے. باس بعد الموت مرن تو بعد زندگی اور پھر حشر نشر اور قیامت والے دن حساب و کتاب یہ مسلمان واسطے ضروری نے چیزاں منت دے لحاظ نال. لیکن قیامی قدر صحابی رسول میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ چاہے آگے حضرت سونے مت ساتھ سونے دسو قیامت کدوں آئے گی. آگو سبحان اللہ. بارش نہ آ گئی اور سبحان اللہ پتہ نہیں کدوں آئے گی. حضور قیامت کب آئے گی. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں دسیا فلانے دیہڑے آئے گی فلانے سن آئے گی. انہوں نے دسیا ہے کہ جمعے والے دن آئے گی اور چند علامات بتائیاں نے لیکن کوئی سانی کوئی ہجری نہیں دسی. گرامی قدر فرمایا کہ متساعۃ قیامت کدوں آئے گی. یہ آمنہ دے لال نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کی تیاری کی تھی قیامت واسطے تیاری کی تھی. اور صحابہ نال بات کیا کوئی ہوا ہے صحابہ نال بات کیا کوئی عبادت گزار کوئی روزہ دار کوئی حج خیرات صدقات کرنے والا بلکہ علم و فضل کے اندر کوئی ثانی نہیں رکھتے. لیکن کسی بھی افضلیت دا کسی بھی درجے دا ذکر نہیں کیتا. ایک ہی گل کری سوڑیا اور تے عملہ دا پتہ کوئی نہیں رب تے رسول نال پیار رہا کرنے ہیں اور عمل دی قبولیت دا پتہ کوئی نہیں. یہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ٹینشن کا دی ہے پریشان کیوں ہے. المرء من احب جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن دے نال ہی ہوگا. جیڑا جی دے نال محبت کرتا ہے جو قیامت والے دن دے نال ہوگا. گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤ. میرے محبوب کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنیا قیامت کا دن بڑا لمبا دن آئے گا. اتنے خربائیں ارباں دی حساب نال دنیا ہوئے گی. حج پالو جی تے زیارتاں ہوندیاں نے اتنے کنے لگا گئے اتنے کنے موقع ملے گا. حج پاک دی زیارت کر لئیے. میرے محبوب علیہ السلام نے بابا اکرام کو پوچھو حضور فرماتے ہیں انس بن مالک یہ وہ میرے نبی دے صحابی نے جڑا 12 سال حضور دی نوکری کرنے والا صحابی حضرت انس بن مالک کا دل حج پالو کتنے لگا گے دل لگی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک کے اندر موجود ہے فرمایا 3 مقامات ایسے نے اگر پہلے تیری دوسرے تھیوں آگا دوسرا نہیں تو تیسرے تھیوں آگا چوتھا مقام کوئی نہیں. سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی جی اللہ فرمایا کہ پہلا مقام تلسات بار نہ زیادہ بریک دوار نہ زیادہ تیز حضور مجھے کی کر دے ہوگے. فرمایا میرا امتی گزرتا ہوئے گا میں دعا کر دائے رب سلم امتی میں دعا کر رہا ہوں گا میں دعا کر رہا ہوں گا. جناب 1450 سال تو بعد اگر حضور دا کوئی غلام حضور دی آل پاک وچوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ورگا جنا ہوئے تے او بھی اشارہ کرے تے پتہ کولوں بھی گلاں بنوا لے تے نانے دا کی مقام ہوئے گا. سرکار دستے مبارک اٹھا لے اور بولتے ایک بننے کھڑو کے رب سلم امتی تے پھر امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاتح نبویت شاہ
والسلام اگر اٹھے نہ ہو قریب آقا فرماتے ہیں حوض کوثر دیا نہیں میں اٹھے اپنے غلامان حوض کوثر سے جام قیامت کا دن نفسا نفسی کا عالم ہے میری اولاد توجہ فرماؤ اٹھے کوئی باپ کام نہیں آئے گا پیر کام نہیں آئے گا بیوی بنا کرو رشتہ کام نہیں آئے گی رب فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ نہ بیوی کام نہ بیٹے کام نہ اولاد کام ہر بندہ نفسا نفسی جنابی ہر بندہ جنابی نفسا نفسی کرتا رہے گا اور میں ایسا فرحان رہے گا لوگ کی جنابی علی کرمی حشر دی وجہ نال حلق خوش ہو رہے ہوں سبحانہ بار آ رہی ہوں گی فرمایا ایسا موقع پاک دے کرودا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شام ہوتے کوثر دے اپنی امتیاں نوں پلا رہے ہون گے نا تے جدوں علماء دی جماعت آئے گی آکھو ذرا سبحان اللہ علماء کرام علماء حق اہل سنت و جماعت کے تو مراد نے علماء سیاہ مراد نہیں علماء سو مراد نہیں علماء حق مراد ہے جدو حق علماء ہون گے نا جڑے دین دے اصل وارث نے جنہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی دی وراثت قائم کی تھی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام بلند کیا لوگوں کو دین دی طرف راغب کیا اور میں جو وہ جماعت آئے گی نا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیالیاں اپنے پاسے رکھ دیں گے تے چلو بھر کے انہاں دے اگے کر دیں گے ایک ہونا ایسا کو بھر کے چلو بھر کے عالم دین دے منہ لا کے حضور پھوڑ گے پھر پتہ چلے گا موڑیاں دیاں شاٹاں کتنیاں نے آج تے گلاں کریں آج جنابی علی جناب انہاں جو کیڑے کرنے مولوی صاحب ایسے ہوتے ہیں علماء ایسے ہوتے ہیں قیامت کا دہاڑے پتہ چلے گا تینوں پیالے چ بھی خری پانی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا لیکن جڑے دین دے وارث نے حضور چلو بھر بھر کے
حساب و کتاب ہونے کا ہو جائے یا رسول اللہ ہونے انتظار نہیں اندر محبوب علیہ السلام نہیں فرمان کے حساب ملا گئی چلے جاؤ میں کچھ نہیں کر سکتا حضور فرمان کے
یہ تفسیر قرآن منشور کا حوالہ دے رہا میں امام جلال الدین سیوطی یہ جڑا ہے جنہوں جاگ دیں سرکار نے 73 واری زیارت کروائی امام جلال الدین سیوطی عام بندہ نہیں آپ فرما دے رہے میدان محشر دے اندر کریم آقا علیہ السلام اچانک دیکھنے گے فرشتے ایک بندے نو پھڑ کے نا دوزخ دے قریب لے گئے تصویر دے آیا قریب لے گئے دوزخ دے کریم آقا علیہ السلام دے پیچھے دوڑ لا دیں گے حدیث پاک دے بعد دے اور اپنے بازو ٹانگ کے نا جویں دوڑ لونی ہوئے تے بازو ٹانگ کے تے جناب دی نعمت چنگی طرح کس کے باندھ کے حضور دوڑ لا دیں گے پیچھے تے سرکار کریم جا کے آکھیں گے جناب دوبارہ انہوں واپس لے کے ہوئے دوبارہ عمل دا حساب کتاب دوبارہ پڑھ دے آخر کہ حضور اسی حکم دے بندے ہیں اللہ دے حکم دے تابعدار ہیں لہذا یہ نیک عمل کام برے زیادہ سن جہنم دا مستحق ہویا جہنم چ جا رہا اسی تے کرنا ہی کرنا ہے لیکن کریم آقا علیہ السلام جو جواب سن کے آسمان وال ویکھن گے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضور آسمان وال ویکھن گے نا رب فرمائے گا فرشتوں جی میں یاد آتا ہی نہیں کرو ہائے ہائے او جی دے آسمان وال ویکھیاں رب فرمائے قد نرا تقلب وجهك في السماء سونے تیرا بار بار چہرہ آسماناں وال اٹھدا سی ویکھنے آ پے کدھر دل کر دے چہرہ کر لے اسی وہی کعبہ قبلہ بنا چھوڑ دے گرامی قدر سرکار چہرہ مبارک بلا فرمائے گا جی میں یاد آتا ہوں کرو گرامی قدر حدیث پاک دے الفاظ نے فرشتے جو واپس لے کے اڑ گئے میزان عمل تے حسب سابق او دے اچھے عمل کام نے برے زیادہ نہیں لیکن پریشانی دا معاملہ پریشان ہو گیا کریم آقا علیہ السلام اپنی جیب مبارک پر سفید نکا کٹ کے سفید کاغذ کا ٹکڑا کٹ کے نہ دے نیکیاں والے پلڑے چ رکھ دین گے نیکیاں زیادہ ہو جان گیاں بڑیاں کم ہو جان گیاں ہن بندہ کنفرم دوست تھی دوزخ چ جاندا جاندا جناب علی بچ گیا ہوا کہ اتنا کرم اتنی محبت کرنے والا کون ہے تو اتنی چھوڑی صورت والا ہے کون ہے تو حضور فرمان کہ تو ادھر نہیں جانتا میں تیرے جانتا ہوں اسی آج نہیں جانتے اسی غافل ہو گئے لیکن حضور جانتے کہ کون میرا امتی اور کہاں رہتا ہے اور کس محبت سے میرا ذکر کرتا اور سنتا حضور جانتے ہیں حضور فرمان کہ میں تیرے جانتا تو کون ہے حضور کون اور میں تیرا نبی ہوں تو میرا امتی ہے تو دنیا تے فلانی جگہ تے ایک وری محبت نال میرے تے درود و سلام پڑھیا سی اج کام آ گیا بندہ کنفرم دوست ہی ہوئے تے جناب علی اچانک جنتی ہو جائے تے پھر جناب علی وہ لازمی حق بن کے آکھے گا کہ میں نے ہر کام کیا جانے انجانے سے ہر خطا جنابی علی آقا کریم علیہ السلام کے 3 مقام میں شفاعت پہ میدان کے اندر بول سرات ہے حوض کوثر ہے تے میدان عمل ہے لیکن دیکھو نا کریم آقا علیہ السلام ہر جگہ تے امت ہی پڑھا کر دینے تھے امت ہی خیال کر دینے تھے کدی امتی نو بھی سوچ لینا چاہیے ہے میرا چہرہ ہی یار ورگا ہو جائے کدی امتی نو بھی سوچ لینا چاہیے ہے جڑا یار آ جائے میرا میدان محشر ہر کسی آپ اپنی پئی ہوئے گی لیکن وہی فرماتے ہیں جو علاقہ قرۃ عینی فی الصلاۃ لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یار آکھے یار میرے گل ہے بڑی چنگی لگدی ہے تے سچا یار ہوئی ہوندا ہے جڑا گل دی تابعداری کر لوے ورنہ ساڈے چ عموماً سچی گل ہے ٹائم ہو گیا سچی گل ہے گرامی قدر لنگر کھان والے عاشق ڈھیر سارے نے کوئی بانا کھان والا کوئی نظر آ رہا ہے چھری کھان والے بزرگ ڈھیر سارے لگ جاتے ہیں لیکن گرامی قدر میدان محشر ہوئے یا حشر ہوئے یا قبر ہوئے یا آج بھی علماء بیان کرتے ہیں ہر پیر والے دن ہر امتی دا عمل پیش ہوتا ہے حضور دی بارگاہ جدا عمل چنگا ہے حضور راضی ہوندے نے تے جدا عمل چنگا نہیں حضور ناراض نہیں ہوندے اج بھی گنبد خضرا چ دستے مبارک اٹھا کے او دے دعا کرتے رہندے دا کریم نبی ہوے دا شفیق نبی ہوے تے تقریر میری ختم ہو گئی سلطان العارفین دے شعر تے پڑھ دیا میں میرا ہو گیا جناب علی سلطان العارفین آپ فرماتے ہیں بسم اللہ
دے نا جناب یہ داخلے تے اتنے کر کے جڑے جانتے ہیں پڑھے لکھے نہیں انہوں نے پتا ہوتا ہے جناب یہ حدیث پاک بڑے سنہری لفظات بڑی خوبصورت لکھی ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی اے اور والیا تو جڑا بڑا مرضی گناہگار ہوے حضور فرماتے ہیں حدیث پاک لکھی آج بھی لکھی ہے مدینہ شریف جاؤ ریاض الجنہ شریف کے مین گیٹ کے اوپر شفاعتی لأہل الکبائر من امتی کہ میری شفاعت میری امت دے بڑے بڑے گناہگار واسطے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہے ایڈا کریم نبی ہوئے تو دوستان عزیز ایسے نبی دی محبت اور ایسا نبی کسی کبھا نہیں کیونکہ امام الانبیاء نے ایسی امت بھی کسی نبی دی نہیں لیکن دوستو خیال کریا کرو نماز کی پابندی کرو اور جناب اپنے بڑے افراد کو احترام کرو علماء کی تکریم کریا کرو جتنے دین دا مسئلہ ہوئے نا دین دا مسئلہ اوتھے اینو آ چینو چنا تے ای آ او دیکھی جائے گی کر لواں گے ایمان دی کمی ہے جدو یار دے دین دا مسئلہ ہوئے نا تحفظ ناموس رسالت دی گل آوے نا تے پھر ایک مرتے کلندر جنوں سی جان لینا جتنی لگا بھی کوئی نہیں ویل چیئر سے بیٹھ والا تے بابا گل آوے نا آج او یار واسطے جان قربان کرنے واسطے تے پھر جناب لبیک دا نعرہ لا کے اودی بارگاہ میں چلے جاؤ مرتے کلندر مرتے درویش خدا دی عزت دی قسم صدقہ بعد اللہ نے ایسا بزرگ ساتھ عطا کیتا ہے ایک ہونا نہیں چاہیے اگر حضور نال سچی محبت کر دیو تے پھر جناب یہ قیامت میں بڑیاں بڑیاں نشانیاں آ گئیاں آج جناب یہ رولا پیا ہے میرا جسم میری مرضی بڑی بڑی واہیات قسم سے حالات کے اندر ایسی تبدیلیاں آ گئیاں لیکن خدا دی عزت دی قسم